إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدقنا وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں تمام موجود حضرات سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ عبادت کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف ایک بار پھر پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ اور پھر آخری مہینے کی 7 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 7 تاریخ. یہ مہینہ بڑی اہمیت والا اور عظمت والا مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کی تکمیل اور دین محمدی، شریعت محمدی کی تکمیل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے یہ انعام، یہ تحفہ، یہ تمغہ مسلمانوں کو عطا فرمایا
کہ دین اسلام کی تکمیل اسی ماہ ذوالحجہ میں ہوئی، اور آج سے 2 دن بعد 9 ذی الحج کو عالم اسلام کے تمام اطراف سے آئے ہوئے لوگ مقام عرفات میں، مقام مینا میں، مقام عرفات میں جمع ہوں گے، وقوف عرفہ کریں گے، جو کہ حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اور اس میں حجاج کرام کو ایک خطبہ بھی مختصر دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ تمام حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، بہت بڑا وسیع و عریض میدان ہے، تمام حجاج کرام صبح سے لے کر شام تک صرف اس میں ٹھہرنا ہے، کوئی عبادت نہیں، فرائض نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز اس میں پڑھی نہیں جائے گی، کوئی نوافل نہیں، کوئی قربانی نہیں، صرف اس میدان میں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر حجاج کرام اس میں نہ ٹھہر سکے تو ان کا حج ہی ادا نہیں ہوتا۔ اس مقام عرفات کے متعلق کہا گیا ہے کالرحم ممادر، کہ وہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے، جتنی انسانیت اس میں جمع ہو جائے، وہ میدان عرفات محدود ہونے کے باوجود وسیع اور کشادہ ہو جاتا ہے، اور جب اس میں انسانیت لوگ جمع نہ ہوں، وہ میدان چھوٹا سا تھوڑا سا نظر آتا ہے۔ جیسے ماں کا پیٹ ہے، بچہ نہ ہو تو پیٹ مختصر اور چھوٹا سا نظر آتا ہے، بچہ اس میں پیدا ہو جائے تو جیسے ہی بچہ بڑھتا جاتا ہے ماں کا پیٹ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اب وہ پیٹ لٹکنے لگ جائے، بڑا ہوا نظر آئے، اس کو سنبھالا نہ جا سکے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل مقام عرفات بھی ایسا ہی ہے۔ یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی تھی۔ یہی ماہ ذی الحج ہے جس میں کعبۃ اللہ کی تکمیل ہوئی، تعمیر مکمل ہوئی۔ یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات سے گزرنا پڑا۔ یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گردن پہ، گلے پہ چھری رکھ دی تھی۔ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم اور ارادہ پکا تہیہ اور پروگرام بنا لیا تھا، صرف پروگرام نہیں، چھری ہی رکھ دی تھی۔ وہی سنت اللہ نے قیامت کی صبح تک جاری رکھنی ہے۔ وہی یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ 10 ذی الحج کو پوری دنیا کے اندر تمام اطراف عالم میں، تمام عالم اسلام کے مسلمان لوگ، کوئی ہمت اور طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اپنی بخشش کا سامان پیدا کرتے ہیں، پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہی ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ آج اسی مہینے کی 7 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 9 ذی الحج کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تھا، ذی الحج کے مہینے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب، اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب شب قدر کی عبادت کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ پھر فرمایا 9 ذی الحج کے روزہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کے دن کے روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ 2 سالوں کے روزوں کی عبادت کا ثواب اور 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ، ہم ارادہ اور عزم کریں کہ انشاءاللہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کا روزہ ہمارے ہاں اتوار کا دن بنے گا، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا اہمیت والا دن ہے۔ 10 ذی الحج کو ہر کوئی قربانی کرے گا، اپنے جذبات پہ چھری پھیرے گا، لوگوں میں گوشت بانٹا جائے گا۔ یہ دن ایسا ہے
جس نے سال بھر گوشت نہیں بنا سکتے گھر میں، گوشت کھانے کی ہمت اور توفیق نہیں ہوتی، یہ دن اللہ کی مہمانی اور میزبانی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کی میزبانی کرتے ہیں اور مہمانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہر انسان کو گوشت کھلاتے ہیں۔ آج اس دن تو 10 ذی الحج کو تو وہ لوگ بھی گوشت کھا رہے ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوتا ہے، پرہیز کرتے ہیں سارا سال، کہتے ہیں یار آج قربانی کا دن ہے، کچھ نہیں ہوتا کھا لو، کچھ نہیں ہوتا کھا لو، تو دیکھی جائے گی کھا لو۔ وہ لوگ بھی کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس دن گوشت بڑا کھائیں چھوٹا کھائیں، نہ کھانے والے مریض وہ بھی کھائیں، ان کو اللہ کی قدرت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، سارا دن گوشت کھاتے ہیں۔ بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سارا سال ہم روٹی تو کھاتے رہتے ہیں، آج ہم روٹی نہیں کھاتے، صرف گوشت ہی کھائیں گے۔ کوئی بھون کے کھا رہا ہے، کوئی شوربے والا بنا کے کھا رہا ہے، کوئی کباب بنا کے کھا رہا ہے، گوشت ہی گوشت کھائے جا رہے ہیں۔ کوئی کوفتے بنا کے کھا رہا ہے، کوئی قیمہ بنا کے کھا رہا ہے، مختلف انداز میں گوشت کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بطور میزبانی کے یہ دن ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ دن نصیب فرمائے۔ اور اس دن صرف گوشت نہیں کھایا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزبانی کے طور پر امت مسلمہ کے انسانوں کی بخشش کا اعلان بھی فرما دیتے ہیں۔ جتنے جانور کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں، فرمایا قربانی کرنے والوں کے اتنے بالوں کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جانور کے گردن سے خون زمین پہ بہتے ہوئے بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی معافی کا اعلان فرما دے۔ معاف کیے جانے والے لوگوں میں اللہ مجھے اور آپ کو بھی شامل فرما دے۔ بڑی عظمتوں والا دن ہے، یہ قربانی کے دن ہیں۔ آج ان دنوں کے اندر ہر آدمی کوئی جانور خرید رہا ہے، کوئی جانور دیکھ رہا ہے، کوئی جانور پسند کر رہا ہے، کوئی بھاؤ مکمل کر رہا ہے، کوئی جانور گھر میں لا رہا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تقریباً اکثر گھروں کے اندر یہ جانور قربانی کے کہیں دمبا، کہیں چھترا، کہیں بھیڑ، کہیں بکرا، کہیں پٹ یہ نظر آتی ہے، کہیں بیل، کہیں گائے، کہیں کٹا، کہیں بھینس، یہ بڑے جانور بھی نظر آ رہے ہیں، لوگ پال رہے ہیں۔ باہر نکلو صبح کو کوئی نہلا رہا ہے، کوئی ان کو سیر و تفریح کے چکر لگا رہا ہے، کوئی ان کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے، کوئی ٹکڑے بھگو کر پانی میں وہ کھلا رہا ہے، کوئی چارہ کھلا رہا ہے، کوئی مختلف قسم دانے کھلا رہا ہے۔ عجیب کہتے ہیں محبت جو ہے، ان کو ہم نے ذبح جو کرنا ہے، یہ محبت اللہ کے ہاں یہ بھی قابل قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبت میں بھی بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش سلوکی سے، خوش دلی سے یہ قربانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اس لیے کہ یہ جانور کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے مال میں تلنے کے وقت کھرو سمیت تولے جائیں گے، لید سمیت تولے جائیں گے، یعنی یہ جو گیوبر نکالتے ہیں یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں وزن کیا جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا سمنوا ضحایاکم، لوگوں اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کیا کرو، خوب کھلاؤ پلاؤ، ان کو موٹا تازہ کرو۔ کیوں؟ فإنها علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبلا جانور، کمزور جانور ذبح نہ کرو، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنگڑا جانور ذبح نہ کرو، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا جانور ذبح نہ کرو، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم کٹا جانور ذبح نہ کرو، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مادہ جانور تھن جس کے مرے ہوئے ہوں، جس میں سے دودھ نہ آتا ہو، ایسا جانور ذبح نہ کرو، یعنی ایسا جانور ذبح کرو جو بعیب ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، موٹا تازہ ہو، دیکھتے ہی آنکھوں کو بھا جاتا ہو،
دل کو پسند آ جاتا ہو، فرمایا ایسا جانور ذبح کرو۔ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، قربانی کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو، قربانی نہ کی ہو۔ حالانکہ قحط کے دور بھی گزرے ہیں، وہ سال بھی آئے ہیں جس میں بالکل بھوک کے دن تھے۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایسے دن بھی گزرے جس میں 2 ماہ 3 ماہ ہمارے گھر کے اندر چولہا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن کسی سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، امت کو ترغیب دیا، لوگوں یہ سال کے بعد دن آتے ہیں، مشکل وقت، مشکل مراحل، اوکھے سوکھے دن گزر جاتے ہیں، قربانی کا ناغہ نہ کرو، قربانی ہر حال میں کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے نام اعمال کے وزنی ہونے کا سبب بھی ہے، تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، تمہارے نام اعمال میں نیکیوں کے بڑھ جانے کا ذریعہ بھی ہے، اور تمہارے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ فرمایا خون بہے گا تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں، ہڈیوں کی ضرورت نہیں، کھال کی ضرورت نہیں، یہ چیزیں یہی ختم ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں تمہارے دل کا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ اور یہ قربانی کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اس موضوع کو پھر چھیڑیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قربانی بڑے خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سال ہر سال سے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن چند سالوں سے، چند دنوں سے، چند سالوں گزرے ہیں، یہ ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے، جو یہ شور مچاتے ہیں بھینسے کی قربانی جائز نہیں، بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی جائز نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی۔ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بھینس کی قربانی نہیں کی، لہذا یہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی حرام، قربانی ناجائز، قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اسی دلیل کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ نہیں پیا، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا گوشت نہیں کھایا، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ سارا سال تو کٹے کا گوشت تلاش کرتے ہیں، بھینس کا دودھ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یہ قربانی کے دن آتے ہیں، ہمیں یاد آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت نہیں کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی۔ قربانی نہیں کی تو گوشت بھی تو نہیں کھایا، پھر گوشت کھانا بھی چھوڑ دو، دودھ بھی تو نہیں پیا، دودھ پینا چھوڑ دو۔ عرب کے اندر یہ کٹا بھینس پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، تابعین نے فرمایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال موجود ہیں، تابعین کے اقوال موجود ہیں، تبع تابعین کے اقوال موجود ہیں، ائمہ مجتہدین کے اقوال موجود ہیں۔ یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے، یہ صرف حنفی حضرات کہتے ہیں حنفیوں کے ہاں یہ رواج ہے۔ نہیں میرے بھائی، صرف حنفیوں کے ہاں کٹے کی قربانی کا جواز نہیں ہے، احناف بھی یہی فرماتے ہیں، حنابلہ بھی یہی فرماتے ہیں، شوافی بھی یہی فرماتے ہیں، مالکی بھی یہی فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا یہی فتویٰ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، سارے امام مجتہدین کے استاد اور بڑے، سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، کیا کہ کٹے بھینس کی قربانی بلا تردد شرعاً جائز ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے براہ راست شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں الجوامیس نوع من البقر، یہ گائے کی ایک قسم ہے، گائے کی ایک قسم ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، 8 جانوروں کا ذکر فرمایا، اس میں بقر کا ذکر ہے، بقر کی تمام اقسام اس میں شامل ہیں۔ الجوام جاموس عربی کے اندر بھینس کو کہتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے، یہ قول موجود ہے، فرمایا الجاموس نوع من البقر، بھینس اور بھینسا یہ گائے کی ایک قسم ہے، جیسے گائے کی قربانی ہے ایسی بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی بلا تردد اور بلا شک و شبہ جائز ہے۔ صرف یہ نہیں، امام حسن بصری، امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے،
مصنف عبد الرزاق حدیث کی اور فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا بھینس اور بھینسا یہ گائے کی ایک نوع ہے، نوع من الانواع البقر، یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ لغت کی کتاب اٹھاؤ، سب سے بڑی لغت کی کتاب لسان العرب، آج کل ہمارے دور میں جو پائی جاتی ہے منجد کی کتاب، منجد کی کتاب یہ عربی کی لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے۔ مصباح اللغات عربی کی لغت ہے، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے بھینس اور بھینسا یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ عرب والے سارے یہی کہیں، احناف یہی کہیں، احنابلہ یہی کہیں، شوافع یہی کہیں، مالکیہ یہی فرمائیں، چند سال پہلے تک علماء اہل حدیث کا فتویٰ یہی رہا ہے بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ چنانکہ اہل حدیث کے مستند بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے مفتی حضرت عبداللہ بن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مبارک پوری یہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، اہل حدیث کے منے مفتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کٹے کی قربانی بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ ہندوستان کے اندر وہاں دیوبندی بھی متحد، اہل حدیث بھی متحد، بریلوی بھی متحد، سارے علماء کا متفقہ فیصلہ یہی ہے۔ ہندوستان کے اندر کہتے ہیں گائے کی قربانی نہ کرو، اس لیے کہ وہاں گائے کی پوجا ہوتی ہے، وہاں خون ریزی ہوتی ہے۔ جب مسلمان گائے ذبح کرتے ہیں، ہندو کہتے ہیں یہ ہمارے خدا کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ قتل و قتال پہ تو لاتے ہیں۔ مسلمان اور ہندو کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے۔ وہاں کے مفتیان کرام نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا ہے کٹے کی قربانی کرو۔ سال ہر سال سے ہندوستان کے اندر اہل حدیث ہے وہ بھی کٹے کی قربانی کرتے ہیں، یہاں ہمارے پاکستان میں، پھر پورے پاکستان میں بھی نہیں، جنوبی پنجاب میں، پھر جنوبی پنجاب کے سارے ضلعوں کے اندر بھی چند ضلع ہیں جہاں یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کٹے کی قربانی جائز نہیں، کٹے کی قربانی جائز نہیں۔ علماء اہل حدیث بھی اس پہ متفق ہیں، اور علماء اہل سنت متفق ہیں، علماء بریلوی بھی متفق ہیں۔ احناف کا فتویٰ یہی، حنابلہ کا فتویٰ یہی، شوافع کا فتویٰ یہی، مالکیہ کا فتویٰ یہی کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی بلا تردد جائز ہے، اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں۔ بعض مدارس صرف اسی بنیاد پہ کٹے کی قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں قربانی کا اجتماعی قربانی کا نظام ختم ہو گیا تھا، پچھلے 2 سالوں سے پھر شروع کیا، 4-5 جانور کرتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف اسی بنیاد پہ کہ مستند ادارہ ہے، علماء دیوبند کا معتمد علیہ ادارہ ہے، ہم صرف اور صرف کرتے کٹے کی قربانی بلا تردد جائز ہے، ہم دوسری قربانی کرتے نہیں ہیں۔ پھر دوسرا شوشہ چھوڑا جاتا ہے ان دنوں کے اندر، کہتے ہیں مرحومین کی طرف سے قربانی نہ کرو، ثابت نہیں ہے۔ مشکات شریف کی شرح مظاہر حق ہے، اس کے اندر یہ صراحتاً لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک قربانی اپنی، ایک قربانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ سب سے پہلے فتویٰ لگا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہتے ہیں ماں باپ جو فوت ہو گئے ان کی قربانی جائز نہیں، مرحومین کی طرف سے قربانی جائز نہیں۔ یہ ایسے علماء اہل سنت فتویٰ نہیں دیتے، ہمارے پاس مستند احادیث، مستند روایات، مستند دلائل موجود ہوتے ہیں، مدلل ہم اپنا یہ متفقہ رائے پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی، پھر بعض لوگوں کے ہاں شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں، یہ گئے اس میں 7 قربانی نہیں، ایک آدمی کی قربانی کریں، اونٹ میں 7 جانور ہیں۔ صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ اپنی ازواج مطہرات جو حج پہ تشریف لائی تھی، ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی، 7 آدمی کی طرف سے گائے، 7 آدمی کی طرف سے کٹا بھینس اور 7 آدمی کی طرف سے اونٹ۔ یہ قربانی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، مرحومین کی طرف سے قربانی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر 2 قربانی کی، 2 دمبے ذبح کیے، فرمایا ایک دمبا میری طرف سے اور ایک دمبا میری امت کی طرف سے جو غربا میری امت میں سے ہے۔ ایسے شکوک و شبہات پیدا کر کے علماء کو، عوام الناس کو
گمراہی میں یا شکوک و شبہات میں مبتلا نہ کیا جائے. متفقہ طور پر علماء کے ساتھ جڑیں، علماء کے پیچھے لگیں، علماء کی اتباع کریں. علماء تمہارے خیر خواہ ہیں، علماء دین کے رہنما ہیں. عبادت کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں، سہولیات پیدا کرتے ہیں. جیسے ہم جمعہ کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں، با جماعت نماز کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں. کاروباری لوگ نماز کے ٹائم پتہ نہیں چلتا کب نماز کا وقت ہوگا، لاؤڈ سپیکر میں اذان کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو. اسی طرح قربانی بھی علماء کے زیر نگرانی کرنے کا اہتمام کیا کریں. مدارس کے اندر جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس کا بھی اہتمام کیا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے.